اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اذان محترم السلام علیکم۔ اول کلام میں خداوند عالم کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آئیں اور دین کے موضوعات پر غور و فکر کر سکیں، جس کے نتیجے میں اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فضائل نماز کے سلسلے میں جاری تھی، اور انشاءاللہ اگلے کچھ دروس جو ہے وہ فضائل نماز کے سلسلے میں ہی ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو نماز کے فقہی و اخلاقی مسائل اور دیگر مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں ہم اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، ایک بار پھر سے ہم اس کی یاد دہانی کر دیں کہ درس توحید جو بنانے کا ہدف تھا وہ یہی کہ ہم خدا سے قریب ہوں، اور خدا سے قریب کرنے میں جو سب سے زیادہ چیز جو ہمارے کام آ سکتی ہے وہ ہے نماز۔ کہ اگر ہم نماز کی عظمت، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں اور اس طریقے سے اس کو پڑھنے لگیں کہ جیسے اللہ چاہتا ہے، تو انشاءاللہ کہ ہم خدا سے بے پناہ قریب ہو جائیں گے۔ فضائل کے ہی باب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مستدرک الوسائل کی 15ویں جلد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز ملک الموت کے نزدیک شفیع واقع ہوتی ہے۔ نماز جو ہے ملک الموت کے نزدیک شفیع یعنی شفاعت کراتی ہے، یعنی ایک انسان جو پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت نماز کی رعایت کر رہا ہے، اول وقت نماز پڑھتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ جائے گا دنیا سے اور موت کا فرشتہ اس کے نزدیک آئے گا تو یہ نماز بڑھ کے اس کی شفاعت کرائے گی، یعنی نماز اس کو تمام مشکلات سے اس کو نجات دلائے گی۔ اور ہمارے ائمہ بڑے تو چھوڑیے، چھوٹوں کو بھی نماز کی بہت تلقین اور بہت ان کی نماز کی بہت زیادہ عظمت بیان کرتے تھے۔ وسائل شیعہ میں ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک 8 سال کا بچہ آیا جس نے قریب 1 یا 2 دن سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ، تو امام نے از روئے تعجب اس سے پوچھا، سبحان اللہ، وہ بچہ 8 سال کا ہو گیا ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا؟ یعنی مولا 8 سال کے بچے پر جو کہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، جس نے صرف فقط 1 یا 2 دن نماز کو ترک کیا تھا، اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ یہ اتنا بڑا بچہ ہو گیا اور یہ اب نماز کو ترک کر رہا ہے، یہ نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں تو اچھے خاصے بڑے لوگ جو جاب کے سلسلے میں یا بزنس کے سلسلے میں جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مثال کے طور پہ پورے دن بھر کی نمازیں چھوڑنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم گھر جا کے سکون سے کھانا وانا کھانے کے بعد نماز پڑھیں گے، تو پھر سوچے کہ امام ہمارے بارے میں کیا گمان رکھتے ہوں گے۔ یعنی مولا 8 سال کے بچے کو بھی تصور نہیں کر رہے ہیں کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ تو بہرحال ہمیں تو زیادہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں مسجدوں کی بہت بے توقیری ہو گئی ہے، یعنی مسجدوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جو ان کا حق ہے۔ پہلے اگر ہم دیکھیں، یعنی پہلے کا مراد نبیوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنے انبیاء کو دیکھیں تو انبیاء مساجد کے خدام ہوا کرتے تھے، یعنی مسجدوں کو صاف صفائی کا کام جو ہے انبیاء یہ کام کیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یہ مسجد کی صاف صفائی کیا کرتے تھے، حضرت زکریہ کے بارے میں ہے کہ یہ مسجدوں کی صفائی کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یعنی خداوند عالم جو ہے جناب مریم کی والدہ کی ایک عہد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ خداوند عالم حضرت رسول سے فرما رہا ہے، اے رسول وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بی بی حنا نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کرتی ہوں، فارغ کرتی ہوں، اور تیری نذر کرتی ہوں تو میری طرف سے یہ نذر قبول فرما۔ یعنی جناب مریم کی ماں نے یہ عہد لیا تھا، ایک خدا سے قسم لی تھی کہ اگر ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا تو اس کو خدا کی نظر کر دیں گے۔ خدا کی نظر کرنے کا مطلب اب اس کو مسجد کے حوالے کر دیں گے کہ مسجد کی صاف صفائی کرے۔ تو دیکھیں مسجد کی صاف صفائی کرنا کتنی عظمت کی بات ہے کہ انبیاء، اوصیاء، یہ بزرگ حضرات جو ہیں مسجد کی صاف صفائی کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، بوڑھے لوگ جو بالکل فارغ ہو گئے ہیں کہ اب کوئی کام نہیں، چلو مسجد ان کے حوالے کر دی گئی ہے، وہ چڑچڑے ہیں، غسیل ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ
خادم بنتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ بوڑھے لوگ خادم کیوں بنتے ہیں، لیکن بس ایک اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ دیکھیں کہ مسجد گندی ہے، وہاں پہ کوئی نجاست ہے یا گندگی پڑی ہے، تو اس کو صفائی کریں. یہ بہت بڑا کام ہے جس کو ہمارے جوان جو ہے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مسجد گئے، مسجد میں نماز پڑھی اور بس واپس آ گئے. اگر وہاں پہ ان کو کچھ دکھ رہا ہے جو گندا ہے تو اس کو صفائی کریں. اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم حرم جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ یا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے روضے پہ، تو وہاں پہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صفائی کر دے کیسے بھی کر کے. جو خدام ہوتے ہیں، میں نے تو الحمدللہ خود میں کربلا گیا تو میں نے دیکھا کہ خدام سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں کہ مجھے جھاڑو دیتے ہیں، تھوڑی سی جھاڑو ہم لگا لیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اہمیت کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، اس پہ ہم جو صفائی کریں گے اس کی ایک عظمت ہے، ہمیں اس کا انشاءاللہ اچھا بدل خداوند عالم کی طرف سے ملے گا. لیکن مسجد کے سلسلے میں ہم کہیں نہ کہیں غافل ہیں. تو جیسے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی ایک عظمت ہے، مسجد کی بھی عظمت ہے. ظاہر سی بات ہے مسجد اور حرم ایک ہی زمرے میں آتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں درسگاہ، وہ عبادت گاہیں جہاں پہ قرآن خداوند عالم کا ذکر ہو رہا ہے، ائمہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ تمام جگہ جو ہے بہت ہی معتبر ہے اور ان کی ہمیں صفائی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کا عظیم ہمیں خداوند عالم سے اجر ملے گا انشاءاللہ. نماز جو ہے، نماز ایک اردو اور فارسی کا ایک لفظ ہے. یعنی نماز اردو میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نماز کہتے ہیں اور فارسی میں بھی نماز کہتے ہیں. ایک خاص مجموعے کو، یعنی جس میں تکبیر ہو، اس کے بعد قرات ہو، رکوع ہو، سجود ہو، سجدہ ہو، تشہد سلام، ایک خاص مجموعے کو ہم نماز کہتے ہیں. عربی میں اگر ہم جا کے دیکھیں لغت عربی میں، تو نماز کو ہم صلاۃ کے عنوان سے جانتے ہیں. قرآن میں بارہا جہاں پہ نماز کا تذکرہ آیا، صلاۃ کے نام مفہوم سے اس کو پہچان دی گئی. بہرحال صلاۃ کا کیا معنی ہوا؟ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے، اگر ہم عربی لغت میں جا کے دیکھیں تو صلاۃ کا معنی دعا کے ہوں گے، تعظیم کے ہوں گے. آگ جلانے کو صلاۃ کہتے ہیں، آگ میں جانے کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، آگ بجھانے کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. یعنی بہت سارے معنی عربی لغت میں ہمیں صلاۃ کے دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، ایک عربی لغت میں اور دنیا کی ہر لغت میں، لغت مطلب ڈکشنری، تو اس میں ایک خاصیت یہ ہے، مطلب ایک اس کا قاعدہ یہ ہے، خاصیت نہیں کہیں گے، قاعدے یہ کہتے ہیں کہ لغوی اور شرعی معنی سیم ہونے چاہیے. یعنی جو لغت کے معنی اور جو شرعی جو معنی ہے دونوں کو مطالب سیم ہونے چاہیے. تو اب ہم دیکھیں صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، تو نماز اپنے آپ میں ایک دعا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو خداوند عالم سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم شاید متوجہ نہ ہو لیکن ہم نماز میں دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ. تو یہ اپنے آپ میں دعا ہے، بھلے ہم تصور کریں، سوچیں، غور فکر کریں یا نہ کریں. جب ہم یہ جملات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. نماز جو ہے وہ ہمارے دل میں عشق الہی کی آگ جلا دیتی ہے. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ جلانے کے. تو نماز جو ہے، صلاۃ جو ہے، وہ ہمارے دل میں عشق الہی کی آگ کو روشن کر دیتی ہے. ایک انسان خدا سے بدظن ہو رہا تھا، خدا سے دور ہو رہا تھا، اور تو بس کیا کرے؟ آئے مصلی پہ نماز پڑھے. نماز پڑھے گا جیسے ہی تو اس کا دل خود بخود خدا کی جانب جھک جائے گا انشاءاللہ. نماز گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی. صلاۃ معنی کیا ہوتا ہے؟ آگ کو بجھا دینا. تو نماز بھی ہمارے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی. پچھلی درس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے گناہ کیا. رسول اللہ نے کہا تم نے نماز پڑھی تو اللہ نے تمہارے وہ گناہ برطرف کر دیے، بجھا دیے، معاف کر دیے. ایت اللہ مرزا جواد آقا تہرانی ہمارے بہت ہی بزرگ ایک عالم دین گزرے ہیں. ان کی وصیت یہ تھی کہ اگر کوئی مجھے کچھ ہدیہ کرنا چاہے، کچھ دینا چاہے میرے مرنے کے بعد، تو فقط 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے ہدیہ کر دے. صرف 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز پڑھنے میں ہمیں کتنا دیر لگتی ہے؟ شاید 2 سے 3 منٹ. یعنی 2 سے 3 منٹ کا ایک عمل کر کے ہمیں دے دے، یہ میرے لیے بہت ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے، ہمیں تصور نہیں ہوتا کہ جو ہم نماز میں اذکار کہہ رہے ہیں اس کا فضیلت کیا ہے، اس کی ثواب کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام جملے یا تسبیحات اربع، ان کے کیا فضائل ہیں، ان کی کیا معرفت ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ہم ناآشنا ہوتے ہیں. ہمیں بس ایک رٹی رٹائی کیسٹ کی طرح کہ بس بٹن آن کیا اور
بٹن بند کر دیا، ہوگی نماز ہو گئی. لیکن دھیرے دھیرے جب ہم ان کی معرفت سمجھیں گے، ایک بار سبحان اللہ کہہ لینا کتنا بڑا عظمت کا کام ہے، کتنا ثواب صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ لینے کا ہے، تو ہمیں پھر نماز کی معرفت ہوگی. پھر وہ 2 رکعت نماز میں ہم کتنے اذکار کہتے ہیں اور کتنا ثواب ملتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ہم اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. کہ آگے کے دروس میں ہم ایک ایک کر کے ان باتوں کو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بیت المال کی تقسیم کے بعد، یعنی بیت المال کا مطلب بچوں کو سمجھانے کے لیے جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، مطلب پورے فصلوں سے اور جگہوں سے جو ٹیکسز سے ریونیو جنریٹ ہوتا تھا، وہ بیت المال کہلاتا تھا. تو بیت المال کی تقسیم کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے. اور امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، اے زمین گواہ رہنا، میں نے اس بیت المال کو حق و انصاف سے بھرا تھا اور حق و انصاف سے خالی کر دیا. یعنی خدا کا شکرانے پہ کہ خدا نے مجھ پہ ایک شرعی حکم نازل کیا تھا، شرعی کام تھا میرے اوپر کہ میں اس کو بھروں اور اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر دوں، تو وہ الحمدللہ میں نے کر لیا ہے. تو اس لیے میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہوں. بے نمازی کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے والوں کی وجود کی برکت سے زندہ ہے اور رزق پاتے ہیں. دیکھیے اکثر لوگ جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا فیکٹر ہوتا ہے، کیا ریزن ہوتا ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے. وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ مثال کے طور پہ کوئی ٹور کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ میں 9 بجے نکلتا ہوں اپنے آفس کے لیے اور لوٹنے کا پتہ نہیں ہوتا مجھے. اکثر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ 9 بجے 10 بجے نکلیں گے اور رات کے 9 بجے لوٹے، 10 بجے لوٹے، 11 بجے لوٹے. تو میں نے کہا کہ بھائی پھر آپ نماز کہاں پڑھتے ہوں گے پھر جب اتنا بزی رہتے ہیں؟ کہ نماز کا کیا ہے، اگر گھر آئے ہمت پڑی تو پڑھ لیتے ہیں دوپہر اور مغرب کی ایک ساتھ ملا کے، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ نماز آپ کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو آسان روزی دے دے، اللہ آپ کو آسان روزی دے دے گا. کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں، کیوں اتنی مشقت کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کریں. تو بہرحال نماز کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟ جاب، بزنس، اس وجہ سے. تو امام فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیوں کی برکت سے لوگ زندہ ہیں، ورنہ تو اللہ ان کو ہلاک کر دیتا. اور یہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ تمام شیعہ نماز نہ پڑھنے پر متحد ہو جائیں، کہ اب کچھ ہو جائے ہم نماز نہیں پڑھیں، تمام شیعہ دنیا کے جتنے بھی شیعہ ہیں، تو پروردگار اس سب کو ہلاک کر دے گا، اور پوری دنیا ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کہ نمازیوں کے وجود سے دنیا باقی ہے. نماز کی معرفت ہمیں یوں بھی ضروری ہے کہ ہمارے 5ویں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بھی نماز، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے اسرار کی معرفت نہیں رکھتا، وہ ہماری حقانیت کا انکار کرتا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات کہی مولا نے کہ جو شخص نماز کے آداب، اسرار یا نماز کو نہیں پڑھتا ہے تو وہ ہماری حقانیت کا، یعنی ہماری امامت کا، ہماری ولایت کا انکار کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، انکار کرنا کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی عمل سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے زبان سے انکار نہ کر رہا ہو، زبان سے کہہ رہا ہو کہ مولا ہمارے امیر ہیں، مولا ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں، پیشوا ہیں، سردار ہیں، سید ہیں، لیکن عمل اس کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا نہیں مانتا ہے. تو اب یہ ان افراد کے لیے بہت بڑی بات ہے، تنبیہ ہے ان حضرات کے لیے جو عزادار ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ مولا تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز کے اسرار سے واقف نہیں ہے اور نماز کے شرائط سے معرفت نہیں رکھتا، وہ ہماری حقانیت کا انکار کر رہا ہے. تو ان لوگوں کو اس پہ تنبیہ ہے جو عزادار ہیں اور نماز نہیں پڑھتے. بہرحال کہیں نہ کہیں وہ غلط ٹریک پہ چلے گئے، غلط راستے پہ چلے گئے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں تو ہم نماز کی ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، ہمیں عزاداری بھی کرنی ہے اور نماز بھی پڑھنی. 2 الگ الگ چیزیں نہیں، ایک ہی چیز ہے. عزاداری بھی اور نماز بھی ایک ہی چیز ہے. یہ دونوں کو ہمیں سائملٹینیسلی لے کے چلنا ہے. شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، خصائص الحسینیہ کتاب ہے، اس میں ان کا یہ ہے کہ نماز کو سبک سمجھنے والوں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا نماز کو سبک سمجھنا. سبک کا مطلب ہلکا، حقیر سمجھنا، کم سمجھنا. تو آپ بہت ساری روایتیں آپ نے سنی ہوں گی جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں، ان کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ مولا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام گھر والوں کو بلایا اور وصیت کی، اور وصیت میں کہا کہ
میرا یہ پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دینا کہ جو نماز کو سبک سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. بالکل کلیئر کٹ مولا نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو نماز کو سبک سمجھتا ہے. تو اب شیخ جعفر شوستی علیہ رحمہ خصائص الحسینیہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں. کس کو ہم کہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم نماز کو سبک بھی سمجھ رہے ہوں. اکثر ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ نماز کو سبک سمجھ رہے ہیں، لیکن میں بھی کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے ہوں اور نماز کو سبک بھی سمجھ رہے ہوں. بہرحال انہوں نے 5 کیٹیگریز بتائی، 5 ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں. پہلے وہ افراد جو نماز کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، سرے سے کہتے ہیں نماز دین کا جز ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اگر ایسا کوئی ہے تو وہ کافر ہی ہو گیا، اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی. بہرحال ایسے لوگ تو بہت ہی شاد و نادر ہوں گے. دوسرے مرحلے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائل تو ہے نماز کے کہ ہاں نماز دین کا جز ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں، سرے سے نہیں پڑھتے ہیں. قائل ہیں کہ ہاں نماز نہیں پڑھ رہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ نماز کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ سبک سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، کم سمجھ رہے ہیں. تیسرے ٹائپ کے افراد وہ ہیں جو مسائل سے ان کو آگاہی نہیں ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. غلط سلط جیسے والدین نے یا بزرگ نے یا دادی نانی اماں بڑی اماں پھپھی خالہ پھپھو تایا کسی نے نماز سکھا دی، اب ویسے ہی وہ نماز پڑھ رہے. ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. اچھا ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو اگر آپ تھوڑا سا متوجہ کریں، تھوڑا سا بس کہ بھائی یہ چیز آپ تھوڑا سا صحیح نہیں کر رہے تو وہ برا مان جاتے ہیں. اور یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا آپ ان کو مسائل بتانا شروع کریں، کوشش کریں، تو وہ اکتا جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے چھوڑیے کہاں مسئلہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں، یعنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. اگر نماز ہماری نظر میں اہمیت والی ہوگی تو ہم نماز کے مسائل سیکھنے میں، اس کے اخلاقیات، اس کے اثرات سیکھنے میں بھی ہم کوشش کریں گے، لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں کوشش تو ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. چوتھے مرحلے میں وہ لوگ ہیں جو وہ افراد جو نمازوں کو جان بوجھ کے قضا کر کے پڑھتے ہیں. اب یہ لوگ بھی نماز کو سبک سمجھ رہے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بزنس مین ہیں، صبح چلے گئے دکان کھول لی انہیں نے، اب بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے دوپہر کی، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے دکان پہ. اب وہ 8 بجے 9 بجے جب دکان بند کریں گے، گھر آئیں گے کھانا وانا کھانے کے بعد، ہمت پڑی تو نماز پڑھی، نہیں تو اگلے دن دیکھ لیں گے، فجر میں پڑھ لیں گے، مغربین اور ظہرین. تو جان بوجھ کے قضا کر رہے ہیں. بزنس والے ہیں یا جاب والے لوگ ہیں، ایسے افراد، یا اس کے علاوہ بھی دیگر کوئی ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو. بہرحال یہ وہ افراد ہیں جو جان بوجھ کے نمازوں کو قضا کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی بعد میں ادا کر لیں گے. تو جان بوجھ کے قضا کرنے والوں کو بھی اسی زمرے میں ٹھہرایا جائے گا جو نماز کو حقیر جانتے ہیں، کمتر جانتے ہیں. اور آخری وہ لوگ ہیں جو قضا نماز اتارنے کی فکر نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ 5 سال 10 سال نماز نہیں پڑھی، پھر مثال کے طور پر انہوں نے مثال کے طور پر نصرت بخاری صاحب کی یا علی عباس خان صاحب کی، یا مثال کے طور پہ قاضی عسکری صاحب کی، کسی اچھے عالم کی انہوں نے تقریر سنی، انہوں نے نماز کی طرف متوجہ کیا، ان کو جھٹکا لگا کہ ارے میں تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور اب مجھے نماز پڑھنی چاہیے. انہوں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا ماشاءاللہ، لیکن وہ پیچھے جو 5 سال 10 سال کی نماز قضا ہے اس کو اتارنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک دن میں 5 سال کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن بہرحال شروع تو کریں، ایک دن میں ایک دن کی نماز کرنے سے شروعات تو کریں. بہرحال یہ وہ 5 ٹائپ کے لوگ ہیں، کیٹیگریز ہیں جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ خدا نخواستہ ہم 5 کیٹیگریز میں کہیں ہم تو نہیں ہیں، اور نہیں ہے تو پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، خدا تیرا شکر کہ ہم 5 میں نہیں ہے. 5ویں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امیر مومنین علیہ السلام کے سلسلے میں کہ حضرت کے پاس، یعنی حضرت امیر مومنین علیہ السلام کے پاس خرمے کے 500 درخت تھے. خرمے مطلب کھجور کے 500 درخت تھے، اور مولا جو ہے ہر درخت کے پاس جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز کو ادا کرتے تھے. یعنی خداوند عالم کا اتنا شکر ادا کرتے تھے پروردگار نے مجھے 500 خرمے کے درخت دیے، تو ہر درخت کے پاس جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے. اب ہم ذرا اپنا جائزہ لے کے ہم کب شکریہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم دیکھیں، ہم لوگ تو بس وہ ہیں جو 17 رکعت نماز جو ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، اکثر لوگ جو ہیں بس اسی کو ادا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. کبھی ایسا کریں کہ
ہفتے میں ایک دن ایسا نکالیں، مثال کے طور پہ تھرسڈے یا فرائیڈے، جہاں پہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں امیر مومنین علیہ السلام کی محبت عطا کی، اللہ نے ہمیں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت عطا کی، اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کا غم دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیں اب کتنے کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں دنیا میں جی رہے ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں، اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت کو اتار دیا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی، کان دیا، اچھا گھر دیا، اچھے فیملی دی، اچھے بچے دیے، اچھی بیوی دی، والدین اچھے دیے، بھائی بہن اچھے دیے، دوست اچھے دیے، کتنی نعمتیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ خدا قرآن مجید میں کہہ رہے کہ تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ بندے اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم 2 رکعت شکرانی نماز پڑھ کے خداوند عالم سے کہیں کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، اتنی نعمتیں۔ تو بہرحال اس طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ کبھی ویکلی یا منتھلی 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور پڑھیں۔ رہبر معظم کہتے ہیں کہ کسی قوم کے برچستہ لوگ جو ہیں، یعنی بڑے لوگ، ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں، وہ اگر نماز کی طرف رغبت کرنے لگیں گے تو وہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ نماز کی طرف آمادہ ہو جائیں گے۔ ایلیٹ کلاس سے مطلب جیسے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکومتی عہدے پہ جو لوگ ہوتے ہیں، یا بزرگ علماء، مولانا، یہ وہ جن کی پہچان ہے معاشرے میں، جن کی لوگ جانتے ہیں، جن کی جو خاص لوگ کہلائے جا سکتے ہیں، اگر یہ لوگ جو ہے نماز کی طرف آمادہ ہو جائیں، مسجدوں کی طرف آنے لگ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے جو چھوٹے طبقے مطلب یہاں پہ کوئی اسلامک کیٹیگریز نہیں بنائی ہے کہ یہ امیر ہے غریب ہے، چھوٹے طبقے مطلب جن کو جو عام لوگ ہیں، جن کو زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، جو مطلب ینگ لوگ ہیں، جوان لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہو وہ دیکھیں گے ارے بڑا بزرگ جا رہا ہے تو ہم بھی نماز کی طرف چلتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے نماز کی طرف لوگ رغبت کرنے لگیں گے۔ خود رہبر معظم جب صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے ایران کے، تو ہر وقت باوضو رہتے تھے، اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور جب ظاہر سی بات ہے جب پریزیڈنٹ نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے والے لوگ تو نماز پڑھنے ہی لگیں گے۔ اب دیکھیں ہم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی مثال کے طور پر کوئی مجلس ہوئی، مجلس میں مولانا نے کہا کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جب مولانا نماز پڑھنے لگتے تو پیچھے لوگ کہیں گے چلیے ان کے پیچھے ہم اقتداء میں ہم بھی نماز کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر مثال کے طور پر مولانا صاحب اٹھ کے چلے گئے، انہیں نماز پڑھی ہی نہیں، تو باقی پبلک بھی نکل جائے گی، کہتی جب مولانا ہی نہیں پڑھی تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج دیکھیں ایران کتنی ترقی پہ ہے، کتنا اس کا جلوہ ہے کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران سے خطرہ ہے بس۔ تو اتنا بڑا ملک اسرائیل، اتنا پاورفل ملک جو ہے وہ ایران سے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایرانیوں نے نماز کو عظمت دی ہے۔ ہم نے پچھلی بار بھی ایرانی قیدیوں کے بارے میں بتایا تھا، انشاءاللہ آگے بھی ہم بتائیں گے ایرانی قیدیوں نے کتنی نماز کو عظمت دی۔ تو بہرحال رہبر معظم خود جب پریزیڈنٹ تھے تو وہ اول وقت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے امام خمینی علیہ الرحمہ کہ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ۔ اب جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو نہ اس وقت کوئی میٹنگ کرتے تھے، نہ کوئی ڈسکشن کرتے تھے، نہ کوئی پریس کانفرنس کرتے تھے، اور لوگ اس سے اثر لیتے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ جب ہمارا پیشوا رہنما، ہمارا ہادی جو ہے وہ نماز کو اتنی عظمت دے رہا ہے تو ہم کو بھی دینی چاہیے۔ اور جب امام خامنئی جو ہیں وہ ایران کے صدر تھے تو جہاز تک میں بھی اول وقت نماز پڑھتے تھے۔ جہاز میں جا رہے ہیں وہاں پہ دیکھتے تھے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں پہ بھی اول وقت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایران کے پہلے صدر یعنی پہلے پریزیڈنٹ وہ تھے آیت اللہ شہید رجائی۔ آیت اللہ شہید رجائی نے ایک قسم، ایک نذر مانی تھی، وہ یہ کہ جب بھی میرے سامنے کھانا آئے گا اور نماز کا وقت ہو جائے گا، کہ مطلب کبھی ایسی سچویشن آئی کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اور کھانا بھی میرے سامنے لگا ہے، تو میں نماز کو فوقیت دوں گا، یعنی پہلے نماز پڑھوں گا پھر کھانا کھاؤں گا، چاہے کتنی بھوک لگ رہی ہو، لیکن پہلے نماز پھر کھانا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، یعنی انہوں نے اپنے آپ سے نظر مانی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے کہ میں نے نماز کو فوقیت نہیں دی، پہلے کھانا کھا لیا پھر نماز پڑھی، تو پھر میں اگلے دن روزہ رکھوں گا، یعنی یہ اپنے آپ سے انہوں نے نظر مانی تھی۔ تو پھر آپ دیکھیں اتنی نماز کو انہوں نے عظمت دی، ویلیو دی، تو ان کو اللہ نے شہادت کے عظیم درجے پر فائز کیا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہم بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی
ایک ایسی نظر مان سکتے ہیں کہ ینگ لوگ جو ہیں، جو جوان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے. کیا رائے حل اس کا؟ بہت سارے رائے حل ہمارے علماء نے بیان کیے. ایک رائے حل ہم سے بھی سن لیجئے. وہ رائے حل یہ ہے کہ اپنے اوپر ایک شرط لگائیے، نظر مانیے کہ جس دن میری فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی، اس دن، کیونکہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی ہے تو ہم نے صبح تو کچھ کھایا نہیں ہے، لیکن اس دن مجھے روزہ رکھنا ہے. اسی دن، اگلے دن بھی نہیں، اسی دن مجھے روزہ رکھنا ہے. یعنی اگر آپ نے سحری نہیں کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن اگر ہم بھوکے رہ لیں گے پورے دن تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا سے گزر جائیں گے، لیکن بہرحال جب اس پورے دن کی سختی کو ہم برداشت کریں گے تو انشاءاللہ کہ ہم اگلے دن سے نماز کی طرف آمادہ ہو جائیں گے. اور اگر یقین جانیے، یہ تجربہ شدہ ایک عمل ہے کہ اگر کسی نے یہ چیز کر لی، جس کو فجر میں اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے، وہ بس 3-4 دن ایسا کر لے کہ خدا نہ خاصہ کسی دن اس کی آنکھ نہ کھلے اور وہ پھر قضا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس دن وہ روزہ رکھ لے. تو بس اگر 3-4 دن ہی ایسا ہوں گے پھر وہ پابندی سے انشاءاللہ کی نماز پڑھنے لگ جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ اوپری سطح ہے، اوپری حلقہ اگر اول وقت نماز پڑھنے لگے گا تو نیچے والا طبقہ اپنے آپ نماز کی طرف آمادہ ہو جائے گا. اور اس میں خصوصاً ہمارے بچے جب بڑے کو دیکھیں گے کہ بڑے نماز پڑھیں تو بچے بھی نماز کی طرف آمادہ ہو جائیں گے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنی افضل ہے عبادت حج کی. حج کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں پایا جاتا ہے حج اس سے افضل ہے. حج کی بات ہو رہی، نماز کی بات نہیں ہو رہی. امام فرما رہے جو کچھ بھی دنیا میں پایا جاتا ہے حج اس سے افضل ہے، اور ایک واجب نماز 1000 مستحبی حج سے افضل. ایک واجب نماز 1000 مستحبی حج سے افضل ہے. اب نماز کی عظمت کو سمجھیں کہ آپ جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے اچھے سے کہ حج جتنی بھی اعمال خداوند عالم نے بتایا، حج اس میں سے سب سے مشکل اگر کوئی امر ہے، کوئی مشکل عمل ہے تو وہ حج کا ہے. تو ایک نماز جو ہم واجب نماز پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت فجر کی نماز پڑھیں، وہ 1000 مستحبی حج سے افضل ہے. ایران کے ایک طالب علم ہے، اور میں بار بار ایران کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ مثالیں وہیں کی ملتی ہیں. اگر آپ ہندوستان کی، پاکستان کی یا کسی اور ملک کی کوئی مثال لے کے آئیں تو ہم وہاں کی بیان کر دیں گے. بہرحال وہیں کی مثالیں ملتی ہیں تو وہیں کی مثالیں بیان بھی کی جاتی ہیں. تو ایک ایران کے ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس سے یہ پوچھا جاتا ہے، مطلب پورے کلاس میں ٹیچر جو ہے وہ ایک ایسے دیتی ہیں کہ سب کو اپنے زندگی کے سب سے برے دن کے بارے میں لکھنا ہے کہ میرے زندگی کا سب سے برا دن کون سا تھا. اب کسی نے لکھا میرے زندگی کا سب سے برا دن وہ تھا جب میرا ایگزام چھوٹ گیا، میرے زندگی کا سب سے برا دن وہ تھا جب میرا کوئی دنیا سے چاہنے والا گزر گیا، کسی نے کہا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. سب نے اپنے اپنے بارے میں لکھا. ایک بچے نے لکھا، بچہ، بڑا نہیں، بچے نے یہ لکھا کہ میرے زندگی کا سب سے برا دن وہ تھا جب میری آنکھ کھلی، سورج نکل چکا تھا اور میری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی. تصور کریں، بچہ ہو کہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے کہ میری فجر کی نماز قضا ہو گئی. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں اکثر لوگ، دیندار افراد جو دیندار نہیں ان کا تو کہنا ہی کیا، جو دیندار ان کی بھی فجر قضا ہو جاتی ہے. ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا کہ ہماری فجر قضا ہوگی، وہ بچہ افسوس کر رہا ہے، اس کی زندگی کا سب سے برا دن ہے. تو آج دیکھیے بچے کو جب اتنی معرفت ہے نماز کی تو آج ایران اتنی ترقی پہ ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے لکھنؤ کو، اپنے علی گڑھ کو، اپنے مثال کے طور جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو نماز کی طرف آمادہ کریے. لوگوں کو نماز کی طرف کیسے آمادہ کریں؟ خود نماز کی طرف آمادہ ہو جائے. لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کہیں ہاں جب یہ شخص نماز کو اتنی ویلیو دے رہا ہے تو ہم بھی دیں گے. ایک شخص کے آمادہ ہو جانے سے پورا معاشرہ آمادہ ہو جائے گا. تو اکثر لوگوں کی پریشانی کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو نمازی کیسے بنائیں. خود تو بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے بچے جو ہیں نماز کی طرف آمادہ نہیں ہیں. لوگ بہت پریشان رہتے ہیں. امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں تھا کہ جب بھی کوئی بچے کو دیکھتے تھے پوچھتے تھے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی، یعنی بچے سے پوچھتے تھے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی. امام خمینی علیہ الرحمہ کی بہو جو ہے، جن کا نام خانم طباطبائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو جا نماز پر لے جاتے تھے. کوئی بچہ دیر سے نماز پڑھتا تھا تو کہتے تھے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اول وقت نماز پڑھ لیتے. کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کہ بچے کو ڈانٹتے نہیں تھے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں.
وہ پھر ڈانٹ سے کیا ہوتا ہے، وہ نماز اس وقت تو پڑھ لے گا لیکن نماز کی کراہیت اس کے دل میں آ جاتی ہے کہ اس نماز کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے. اور پھر ہوتا یہی کہ جب وہ پریشر ہٹتا ہے تو بچہ نماز کو، پردے کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ پریشر میں پردہ کر رہی ہے بچی، یا پریشر میں بچہ نماز پڑھ رہا ہے. پریشر نہیں کرتے تھے، اس نے نماز پڑھی لیکن دیر سے پڑھی تو کہتے تھے بیٹا کتنا پیار اچھا ہوتا، کتنا بہتر ہوتا کہ تم اول وقت نماز پڑھ لیتے. یعنی بہرحال میں نماز پڑھنی تو اول وقت نماز پڑھ لیتے. اور پوتے اور نواسوں اور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے. ایک بار ان کے پوتے یا کوئی نواسا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے ان کا پوتا یا نواسا نماز پڑھنے لگا ان کو، تو پلٹ کے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ان کا پوتا یا نواسا جو بھی تھا وہ نماز پڑھ رہا ان کے پیچھے. اتنا خوش ہوئے کہ میرا بچہ جو ہے، میرا گرینڈ سن جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے میرے پیچھے. تو بہت خوش ہوئے، گلے سے لگایا اور کچھ کتابیں تحفے میں دی. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہم بچوں کی جائے نماز لا کے دیں، کہ چھوٹی سی جائے نماز بچے کو دیں کہ یہ بیٹا تم نے جائے نماز آپ کی ہے، یا وہ جب وہ نماز پڑھے اس کو گلے لگا لیں، میرے بیٹے نے آج نماز پڑھی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے متاثر ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم کو نماز کا پابند بنا سکتے ہیں. امام خمینی علیہ رحمہ کی بھتیجی جو ہیں مریم پسندیدہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ 9 سال کی تھی، تقریباً 9 سال، یعنی تقریباً وہ بالغ ہوئی تھی. تو امام خمینی علیہ رحمہ شام میں تھے اور پوری فیملی شام میں تھی. تو امام خمینی علیہ رحمہ نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی جماعت پڑھائی اور سب نے ان کے پیچھے جماعت پڑھی. تو یہ 9 سال کی بچی جو ہیں وہ زیادہ مسائل سے آگاہ نہیں تھی اور کسی غلطی کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہو گئی. تو ان کی ماں جو ہے وہ متوجہ کراتی ہے ان کو، مریم پسندیدہ کو، کہ بیٹا تمہاری اس غلطی کی وجہ سے تمہاری نماز باطل ہو گئی. تو وہ بچی رونے لگتی کہ میں نے اتنی محنت سے، اتنی مشقت سے، میں نے اتنے دل سے میں نے نماز پڑھی اور میری نماز باطل ہو گئی. تو امام خمینی علیہ رحمہ پیچھے پلٹتے ہیں، پوچھتے ہیں کون رو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ مریم پسندیدہ رو رہی ہیں. پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا، کیا وجہ؟ کہیں کہ بابا جان یا نانا جان کہ میری نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی. تو وہیں پہ انہی نے آیت اللہ خامنہی نے 20 منٹ تک ان کو نماز کے مسئلے و مسائل سکھائے. 9 سال کی بچی ہے، ابھی اگنور نہیں کر رہا کہ کوئی بیٹا نہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھ لینا. نہیں، 20 منٹ تک ان کو نماز کے مسئلے و مسائل سکھائے اور عشاء میں تاخیر کی 20 منٹ کہ بچی کو مسئلے و مسائل سکھائے. تو پھر آپ سوچیں وہ بچی کے دل میں کتنی عظمت نماز کے سلسلے میں ہو گئی کہ مجھے ایک بچے کو 20 منٹ وہ مسئلے و مسائل سکھا رہے. تو ظاہر سی بات اس سے ہمیں نماز کی عظمت کا اس بچی پہ بھی کتنا اثر پڑے گا اور لوگ جو ہوں گے دیگر ان پہ نماز کا کتنا عظمت پڑے گی. تو ہم اس طریقے سے بچوں کو نماز کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور بچے تو کیا بڑے بھی دیکھ لیے بہت ہی ٹربو انجن لگا کے جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، بہت اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ معرفت نہیں ہے. کہ امیر مومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کو پتہ چل جائے کہ جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو وہ نماز کے سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. وہ اتنی اس کے ساتھ چیزوں، فرشتے اس کے پر رش کر رہے ہوتے، خدا اس پہ رش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں معرفت نہیں ہے نماز کی. تو ہم کو لگتا ہے نماز بوجھ ہے، نعوذ باللہ، بس کسی صورت پڑھیں اور اس کو ختم کریں. تو ہم اگر نماز کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے تو دھیرے دھیرے ہماری یہ چیز بھی صحیح ہو جائے گی. بچوں کو کیسے عادی بنایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ان کو آپ جب خود نماز کے عادی ہو جائیں گے، خود نماز کے پابند ہو جائیں گے، اول وقت نماز آپ خود جب کرنے لگیں گے، بچہ خود دیکھے گا کہ ہمارا بڑا جو ہے اتنی نماز کو عظمت دے رہا ہے، تو وہ خود نماز کی طرف آئے گا. تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی جائے نماز دیں، ان کی تسبیح الگ کر دیں، ان کی سجدگاہ الگ کر دیں. بیٹا یہ آپ کی تسبیح ہے، یہ آپ کی سجدگاہ ہے. اس سے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. جب وہ نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں، تو ان کو گلے لگائیں، پیار کریں، ان کو بوسے دیں کہ بیٹا تم امام زمانہ کے سپاہی بنو گے، بیٹا تم نے اول وقت نماز پڑھی، تم نے امام زمانہ کو خوش کیا ہے. اس طریقے سے جملے، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن دل پہ اثر کرتے ہیں. ان کو تحفے لا کے دے دیں، کبھی بیٹا تم نے آج پورے دن اول وقت نماز پڑھی، یہ ہم تمہیں تحفہ دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم بچوں کو نماز کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. آیت اللہ خلخالی علیہ رحمہ جو بعد میں ایران کے چیف جسٹس بھی بنے تھے، امام خمینی علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں آیت اللہ خلخالی امام خمینی کے سلسلے میں کہ امام خمینی نماز کے سلسلے میں اتنے حساس تھے کہ شاگرد
دیر سے نماز پڑھتے تھے ان پر شدید ناراض ہوتے تھے. جو شاگرد ان کا دیر سے نماز پڑھتا تھا اس پہ شدید ناراض ہوتے کہ تم نے اول وقت نماز کیوں نہیں پڑھی. اور شاگردوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ڈر لگا رہتا تھا ہمیشہ کہیں ہماری دیر سے نماز پڑھنے کی وجہ سے کہیں یہ درس دینا نہ بند کر دے یا کلاس سے نکال نہ دے. مطلب وہ اس بات پہ نہیں ہوتے تھے کہ تم نے سبق کیوں نہیں لکھا, تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا. حساس اس وجہ سے تھے کہ وہ اول نماز کیوں نہیں پڑھی تم نے. تو شاگرد ڈرتے رہتے تھے. آیت اللہ خمینی جو تھے وہ بالغ ہونے سے پہلے سے نماز شب تک کے پابند تھے. بالغ ہونے سے بالغ سے بھی پہلے بلوغت سے بھی پہلے نماز شب کے پابند تھے. ان کی زوجہ کا یہ بیان تھا, ان کی زوجہ یہ فرماتی تھیں کہ آیت اللہ خمینی جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ بس اٹھے اور لائٹ جلا دی. ہو سکتا ہے کہ ہم نماز شب کے لیے, اب ظاہر سی بات ہے امام خمینی نماز شب کے لیے اٹھ رہے ہیں تو 10 منٹ پہلے تو نہیں اٹھیں گے, 2 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے, تو پوری فیملی کو کیوں ڈسٹرب کرے. تو وہ اپنے پیروں کے پاس ٹارچ رکھتے تھے, اٹھتے تھے, ٹارچ کی روشنی میں وہ اپنی نالین اور جوتیاں دیکھتے تھے اور پہن کے وہ واش روم جاتے تھے. واش روم میں انہوں نے وضو کی جگہ پہ اسپنج رکھا تھا کہ پانی جو ہے وہ گرے گا تو اس کی آواز سے گھر والے ڈسٹرب نہ ہو, تو وضو کا پانی کا آواز نہ جائے, تو اسپنج رکھا ہوا تھا کہ گھر والے پریشان ہو. تو اتنا خیال گھر والوں کو رکھتے تھے. اور پھر اول وقت نماز بھی. تو آج ہم دیکھیں اسلام کو اتنی بلندی جو نہیں ایران میں ہم دیکھتے ہیں اتنی بلندی پہ لے کے گئے ہیں, وہ کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے. نماز کی طاقت تھی امام خمینی علیہ رحمہ کے پاس, جس کی وجہ سے اتنی عظیم کامیابی ہم نے ایران میں دیکھی. ان کی صاحبزادی خانم فریدہ مصطفی فرماتی ہیں, جو ایران میں یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہے اور پی ایچ ڈی کی ہے اور وہاں کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کی. وہ فرماتی ہیں کہ نماز ظہر سے آدھے گھنٹے پہلے دعاؤں اور تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے. یعنی نماز کی اتنی عظمت تھی کہ ابھی نماز کا وقت آیا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر 12-15 پہ نماز کا وقت آئے گا, 11:45 سے وہ مصلی پہ آ جاتے تھے, وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے, تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے یا دعائیں پڑھتے تھے, استغفار پڑھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ نماز کا وقت آئے تو ہمیں نماز پڑھوں. اور ہم لوگ بس چھوٹی سی چیز کر لیں, چھوٹی سی چیز کہ الحمدللہ جو بھی میرا لیکچر سن رہا ہوگا تو میں یہ گمان کرتا ہوں, امید کرتا ہوں, یقین ہے مجھے, بالکل گمان بھی نہیں یقین ہے کہ بہرحال وہ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے, تبھی میرا لیکچر, تبھی تو نماز پہ لیکچر سن رہے ہیں. تو بس اول وقت نماز پڑھیں, کوشش کریں, اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم کو بس اول وقت نماز پڑھنا ہے. اور جب اول وقت نماز پڑھنا ہے تو 10 منٹ پہلے مصلی پہ آ جائیں اور تلاوت کریں, 10 منٹ کی تلاوت. اور میں تجربے سے کہہ رہا ہوں, یہ بات تجربہ شدہ بات ہے کہ بس اس عمل کو 40 دن کر لیں, جو ہماری روحانیت ہے وہ کسی الگ مقام تک پہنچ جائے گی, ہماری روحانیت بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آج کل جو ظہر جو ہے وہ 12:18 پہ یا 12:20 پہ ہو رہی ہے, علی گڑھ کی بات کر رہا ہوں, تو ہم 12:10 پہ یا 12 بجے مصلی پہ آ جائیں اور 15-20 منٹ تلاوت کریں اور اس کے بعد نماز کا اول وقت پڑھیں, تو انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں. اور ایسا نہیں کہ پورے سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال نہیں, صرف 40 دن اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہماری روحانیت معراج تک پہنچ جائے گی. آیت اللہ خمینی کے بارے میں ہے کہ سردیوں میں فجر میں گرم پانی کا انتظام کیا کرتے تھے کہ پورے گھر والوں کے لیے گرم پانی. یہ بھی ایک بچوں کی تربیت میں ایک بہت اچھا اصول ہے کہ جیسے آج کل ٹھنڈک کے دن چل رہے ہیں, بچے جو ہے کراہیت کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے, تو جب بچوں کو صبح اٹھائیں تو ان کے لیے گرم پانی بھی کر دیں, بیٹا آپ کے لیے میں نے گرم پانی کر دیا, جا کے وضو کر لیں, تاکہ ان کو نماز سے کراہیت نہ ہو. آغا اشتیانی امام خمینی علیہ رحمہ کے قریبی رفقا میں شامل ہوتے ہیں. آغا اشتیانی وہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی علیہ رحمہ نماز سے پہلے تلاوت قرآن ضرور کرتے تھے. یعنی کہ اتنے عاشق قرآن تھے وہ کہ دن میں 7 یا 8 مرتبہ وہ تلاوت قرآن کرتے تھے, الگ الگ موقع پہ, کبھی 5 منٹ, 10 منٹ, آدھے گھنٹے, 20 منٹ, الگ الگ موقعوں پر وہ تلاوت قرآن کرتے تھے. اتنے عاشق تھے کہ ان کے جب ڈاکٹر نے ان کے آخری وقت میں کہا کہ آغا اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ کی آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ آنکھیں چاہیے ہی نہیں جن کے ذریعے ہم تلاوت قرآن نہ کر پائیں, یعنی مجھے آنکھیں چاہیے ہی اسی وجہ سے کہ میں تلاوت قرآن کر پاؤں. اتنے عاشق تھے. آیت اللہ خنصاری فرماتے ہیں آیت اللہ خمینی کے بارے میں کہ شدید برفباری ہو رہی ہوتی تھی, شدید برفباری, جو ایران جا چکے ہیں دیکھ چکے ہیں قوم میں کتنی برفباری ہوتی ہے. تو مدرسے حوضیہ میں بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے حوض میں پانی جم جاتا تھا, تو پانی کو ہاتھوں سے توڑتے تھے,
ہاتھوں سے توڑتے تھے پانی کو اور پھر پانی نکال کے وضو کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے. اتنے عاشق نماز تھے امام خمینی علیہ الرحمہ, اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. تو آج بھی ہم لکھتے ہیں ایسے کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو اتنی عظمت دیتے ہیں نماز کو. اذان فجر کے بعد یعنی اذان فجر کے بعد شہزادی معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ کے روضے پہ جاتے تھے, اور مسجد بالاثر میں جو حرم میں ہی مسجد ہے وہاں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی علیہ الرحمہ کے عرفانیت کے استاد تھے ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. یعنی ان کا روٹین تھا کہ نماز کے وقت جو ہے وہ مسجد بالاثر جو شہزادی معصومہ اکرم سلام اللہ علیہ کے روضے کے متصل ایک مسجد ہے وہاں جاتے تھے, اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی علیہ الرحمہ جو ان کے عرفانیت کے استاد تھے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈیز میں اپنی پڑھائی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے, اور ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے, ہر وقت باوضو. جس وقت ان کو لگتا تھا میرا وضو باطل ہو گیا تو فوراً وضو کرتے تھے, یہاں تک کہ بستری بیماری پر بھی تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے. اور یہ سب اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ ہم جانے کی کوئی بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے. دیکھیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی کسی کو کامیاب ہونا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کامیاب لوگوں کے بارے میں جانتا ہے کہ جو کامیابی جنہوں نے حاصل کی انہوں نے ایسا کام کیا کیا کہ ان کی کامیابی کو ہم بھی اپنی کامیابی بنا سکیں. تو دیکھیں امام خمینی علیہ الرحمہ سے بڑھ کے کامیاب کون ہوگا. آج دیکھیں آج کے پریزنٹ 100 سے 200 سال میں امام خمینی سے بڑھ کر کامیاب کون ہوگا. تو ظاہر سی بات ہم اس لیے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ان کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی کامیابی کی ڈگر پہ چل سکیں. تو دین پر عمل کرنے سے الہی قوت ملتی ہے, جو ہم نے امام خمینی علیہ الرحمہ میں دیکھا. امام خمینی علیہ الرحمہ نماز سے پہلے آئینہ ضرور دیکھتے تھے, آئینہ دیکھتے تھے, اپنے عطر لگاتے تھے, امامے کا تحت الحنک بھی نکالتے تھے, اور تمام مستحبات جو نماز کے ان سب کو ادا کرنے کے بعد تب نماز پڑھتے تھے. اور آخری وقت میں بھی جو نماز پڑھی, اشاروں کے ساتھ آخری وقت میں جو نماز پڑھی اس تک میں بھی انہوں نے امام خمینی علیہ الرحمہ نے تمام مستحبات کی پابندی کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود و اپنے بچوں کو نماز کی عظمت سمجھائیں اور نماز کی پابندی کریں. اور بچے جو ہیں وہ دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں. کہ ایک بار ایک واقعہ ایسے ہی تھا کہ ایک پاکستان میں ایک ٹرین میں ایک خاتون جا رہی تو ان کا چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ تلاوت قرآن کر رہا تھا. تو ساتھ میں چلے ایک مسافر نے کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ 5-6 سال کا بچہ وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے. اکثر اس بچے تو اس عمر میں کھیلتے کودتے ہیں, ان کو تلاوت سے کہاں شوق رہتا ہے. ماں نے کہا کہ جو بچہ دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. اس نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی اس کے والدین فارغ ہوتے ہیں, فری وقت ہوتا ہے, وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو یہ بچے نے دیکھا ہے, وہ سیکھا ہے. تو ہم بھی اگر بچوں کو نمازی, دیندار اور مذہبی بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سامنے مذہب کو پیش کریں. ہم ایک طرف تو بچے سے کہتے ہیں بیٹا جھوٹ بولنا غلط بات ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں انکل آئے ان سے کہتے ہیں بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے. تو ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک طرف ہم اس کو جھوٹ بولنے سے منع کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کو جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو جب یہ دو رخی ہوتی ہے تو پھر بچے دیندار نہیں بن سکتے ہیں. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم بچوں کو سچا بنانا چاہتے ہیں تو ان کو سچ سکھائیں, تو دھیرے دھیرے ہمارے بچے جو ہیں دین کی طرف آ جائیں گے. اور پھر یہی بچے جو ہیں امام خمینی علیہ الرحمہ کے وہ بچے, ان کے بیٹے اور بیٹیاں جب اتنے زیادہ متقی پرہیزگار بزرگ کو گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. پر آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں والدین نماز کے پابند ہیں پر بچہ نماز نہیں پڑھتا. وجہ کیا ہے کہ والدین ان کو اتنی عظمت نہیں سکھا پائے جو نماز کی عظمت ہونی چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ فقط نماز پنجگانہ کی پابندی ہی سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. جسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اگر انسان بلندی تک جانا چاہتا ہے, معراج تک جانا چاہتا ہے, خدا کے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے, تو فقط 2 کام کر لے کہ اول وقت نماز اور گناہوں سے دوری. تو علماء فرماتے ہیں یہی 5 وقت کی نمازیں انسان کو بھیج تک پہنچا سکتی ہیں, جنت تک پہنچا سکتی ہیں. ایک شخص پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ محمد کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں واجب ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا 5, بس 5 وقت کی نمازیں تم پر واجب ہیں. تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی روزانہ میں کچھ واجب ہے؟ حضرت نے کہا نہیں, بس اس کے علاوہ کچھ واجب نہیں ہے روزانہ میں. تو اس شخص نے کہا خدا کی قسم میں ان 5 نمازوں کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. یعنی خدا کی قسم میں
کہہ رہا ہوں کہ کوتاہی کا مطلب کہ اب اس کو ڈیلے نہیں کروں گا، ان 5 نمازوں کو میں اول وقت نماز پڑھوں گا، پوری شرائط کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پوری مستحبات کے ساتھ ان نمازوں کو پڑھوں گا۔ یہ نہیں کہ بس فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں، مغربین کی نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں، ظہرین کی نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھنا، اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ کوتاہی نہیں کروں گا مطلب کہ اول وقت نماز کو اہمیت دوں گا۔ تو پیغمبر نے کہا اگر ایسا کیا تو جنت ضرور تمہارے حوالے ہوگی، مطلب یقین جانو پھر تمہیں جنت ملے گی اگر تم نے نمازوں کو اہمیت دی۔ تو صرف نماز پنجگانہ جو ہے اس کی ہم لوگ اگر قدر و منزلت کر لیں، اس کی اہمیت کو جان لیں، تو ہم بہشت تک پہنچ سکتے ہیں اور جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کو قضا نہ ہونے دیں۔ بہرحال آج ہم نے سیکھا کہ بچوں کو نماز کی طرف تلقین دیں، مسجد کی صفائی رکھیں اور جس قدر ہو سکے اول وقت نماز پڑھیں۔ ابھی ہم نماز کے ابتدا نہیں کی گئی کہ نماز ہمیں کیسے پڑھیں اور اس میں کیا چیز ہے، اب دھیرے دھیرے بس ہم فضائل کی سلسلے میں آپ کے بارے میں بیان کر رہے تھے تاکہ ہمارا دل نماز کی طرف متوجہ ہو۔ انشاءاللہ کہ آگے کے دروس میں ہم نماز کے فقہی اور اخلاقی اور دیگر مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ کوشش یہ رہے گی کہ میں اور آپ بہتر سے بہتر نماز پڑھ سکیں اور یہ نماز ہمیں خدا سے قریب کر سکے۔ ایک بات اور جو میں نے اسی درس میں بتائی تھی، پھر سے ایک یاد دہانی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اول وقت نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ نماز سے پہلے 5-7 منٹ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، اور یقین جانیے کہ یہ مجرب شدہ عمل ہے۔ مجرب اسے کہتے ہیں جو عمل جس کا عمل میں پیرا کر کے لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا ہو، اسے کہتے ہیں مجرب عمل، یعنی یہ عمل کیا ہے لوگوں نے اور فائدہ دیکھا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی اور اخروی پریشانیاں ختم ہوں تو اول وقت نماز پڑھیں اور نماز سے پہلے 5-7 منٹ تلاوت قرآن ضرور سے ضرور کریں۔ بہرحال آگے کے فضائل نماز کے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور کیونکہ ایام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چل رہے ہیں اور بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بس چند جملے ان ایام کے سلسلے میں اور شہادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو سکیں اور یہ آنسو ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف نماز ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے، دوسری طرف اہل بیت پہ اور خصوصاً بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ بہائے گئے آنسو ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں۔ کہ ہم دیکھیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جب آخری دن تھے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب بلال جو تھے وہ مدینے سے چلے گئے تھے، اور ایک عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ مدینے واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے مدینے میں پھیلتی ہے کہ بلال جو ہے جو مؤذن تھے رسول اللہ کے وہ واپس آئے ہیں۔ تو آ کے در بی بی فاطمہ الزہرا پہ سلام کرتے ہیں، تو بی بی کہتی ہیں کہ اے چچا بلال، سب نے ہمیں چھوڑا تو آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ شہزادی، رسول اللہ کے بعد مدینے میں رہنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے میں مدینے سے چلا گیا تھا۔ تو شہزادی کہتی ہیں کہ چچا بلال، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو ایک بار اذان کہہ دے، میں وہ اذان سننا چاہتی ہوں جو آپ رسول اللہ کی زندگی میں دیا کرتے تھے۔ تو جناب بلال اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ شہزادی کہتی ہے بے شک اللہ بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ شہزادی بھی کہتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا نام سنا شہزادی بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ جناب بلال نے اذان کو آگے بڑھانا چاہا تو کسی نے ان سے کہا کہ بلال اذان کو روک دو۔ شہزادی غش پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اذان محترم، بس ایک روایت تاکہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو سکے اپنی بیوی کے مصائب میں۔ میری شہزادی جن کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، جن کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جن کے احترام میں رسول اللہ گھر پہ آ کے السلام علیکہ السلام علیکہ یا اہل نبوہ کہتے تھے، ان پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ کہ ایک بار کچھ لوگ جمع تھے اور وہ آپس میں ایک تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان پہ سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا انسان پہ سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کے والدین دنیا سے چلے جائیں۔ کسی نے کہا انسان میں مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی ہمسایہ ہم شریک حیات جو ہے وہ دنیا سے چلی جائے۔ کسی نے کہا جب اس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سخت وقت ہوتا ہے۔
بہرحال سب اپنی اپنی رائے رکھ رہے تھے، تو کسی نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام آ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کو بلاتے ہیں اور مولا سے پوچھتے کہ مولا انسان پہ سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو تمام لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا ہم لوگ ایک گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ انسان پہ سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے۔ مولا نے ایک طرف بائیں اور دائیں طرف دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں ہے، سب اپنے ہی ہے۔ مولا نے دیکھا سب اپنے ہیں، تو مولا نے کہا کہ انسان پہ سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کی ناموس پہ ہاتھ اٹھائے۔ انسان پہ سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے جب اس کی کوئی ناموس پہ ہاتھ اٹھائے اور وہ کچھ کر نہ سکے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ جب مولا امیر المومنین شہزادی کو غسل دے رہے تھے تو چیخ کے روئے تھے، تو ایک عرصہ گزر گیا شہزادی کی شہادت کے بعد۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ مولا جب آپ شہزادی کو غسل دے رہے تھے تو چیخ کے کیوں روئے تھے؟ تو مولا فرماتے ہیں سلمان تم نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا۔ اے سلمان زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی لیکن زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ بس آخری روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کو سپرد خاک کرنے لگے تو زمین سے ارشاد فرمایا اے زمین ذرا آہستہ، میری زہرا بہت زخمی ہے۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور رسول اللہ کو مخاطب کیا کہ اے رسول اللہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین کہ یا رسول اللہ شرمندہ ہوں، جو امانت آپ سے لی تھی ویسے واپس نہیں کر رہا، میری آپ کی زہرا زخمی ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں جو ہمارے دل کو توڑ دیتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھئے گا کہ ہم پہ کیا گزری، اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ پوچھئے گا ضرور، کیونکہ یہ وہ صاحب بی بی ہے کہ اگر آپ نے نہیں پوچھا تو نہیں بتائیں گی۔ یا رسول اللہ پوچھئے گا کہ ہم اہل بیت پہ کیا گزری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ پروردگار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمیں عاشق نماز بنا دے۔ پروردگار ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم میں سے جو قرض دار ان غیب سے قرضے عطا ہو جائیں۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین بزرگ اگر حیات ہیں ان کا طولانی عمر عطا فرما، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت میں برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں یا اللہ جن کے روزی کے مسائل تنگ ہیں ان کی روزی کے مسائل کو حل فرما۔ پروردگار جو بے نمازی ہیں میرے اللہ ان کو کسی صورت سے نمازی بنا دے۔ پروردگار جو ہماری بے پردہ خواتین ہیں پروردگار انہیں پردے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پر اے اللہ ہمارے جو بچے جو بد اخلاق ہو گئے ان کو اخلاق سکھا دے۔ یا اللہ ہمیں بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں یا اللہ ہمیں کربلا جانا نصیب ہو، ہمیں نجف جانا نصیب ہو، ہمیں شام جانا نصیب ہو۔ یا اللہ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں جنت البقیع کو پھر سے تعمیر کر دے۔ یا اللہ امام زمانہ کا ظہور ہو بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے میں، ہمارا امام کا جلد سے جلد ظہور ہو، وہ آئیں اور بی بی فاطمہ الزہرا کے ظالموں سے بدلہ لیں۔ میرے اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر میں شمار فرما۔ آپ سب سے التجا ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کے میرے اور اپنے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔